بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بہت زیادہ سننے کو آیا اور بہت سے میسیجز بھی موصول ہوئے، بہت سی کالز بھی موصول ہوئی کہ جنات ہمارے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں۔ کبھی پیسوں کو غائب کر دیتے ہیں، کبھی کپڑوں کو کٹ لگا دیتے ہیں، کبھی گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات، سب سے خطرناک بات، کہ جنات عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اور ہمیں بہت زیادہ کالز موصول ہوئی، تو مفتی صاحب نے ہم سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اجتماعی طور پر ایک ویڈیو بنا کر تمام آڈینس کے ساتھ شیئر کی جائے، تاکہ لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکے اور جنات کی ایسی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ ویڈیو کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ کی ذات عالی نے جہاں پر بہت زیادہ مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، کم و پیش ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 18,000۔ میں نے عرض کیا کم و پیش ہیں، کچھ کم ہیں یا زیادہ ہیں، بہرحال 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات ہیں۔ ان میں یہ جو دو مخلوقات ہیں، یہ اللہ کی ذات عالی کے احکامات کی مکلف ہیں۔ ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بھی اللہ کے احکامات کا مکلف ہے۔ اس کے لیے جزا و سزا کا میزان مقرر ہے۔ اس کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنی خواہشات کو جائز طریقے پر پورا کرتے ہیں، اور ایسے بھی انسان ہیں جو اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے پر پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان میں خواہشات رکھی ہیں، اب پورا کرنے یا نہ کرنے میں انسان کو اختیار دیا ہے، اسی لیے تو اس کو مکلف بنایا ہے جزا اور سزا کا۔ اگر ہدایت کے راستے پہ چلے گا، نیک کام کرے گا تو جنت ہے، اور اگر برے کام کرے گا تو جہنم ہے۔ اسی طرح دوسری مخلوقات وہ ہے جنات کی، وہ بھی اللہ کے احکامات کی مکلف ہے۔ ان کو بھی اللہ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ بعض جنات کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور بعض کو جہنم میں داخل کریں گے۔ جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جو دو مخلوقات ہیں، ان میں اللہ نے دل، دماغ، حس، یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، انسان ہو اس کے دل میں بھی آتی ہیں، جن ہو اس کے دل میں بھی خواہشات آتی ہیں۔ اب ان خواہشات کی آڑ میں بہت زیادہ ایسے انسان ہیں، نوجوان لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ اب بعض تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو جنات کی مخلوق ہے، ان کا نظام بھی ایسے ہی ہے کہ ان کا آپس میں تعلق دوستی بن جاتی ہے، اور یہ بعد میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ تو اب بہت سارے ایسے جنات ہیں جو انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اب انسانوں میں کون سی ایسی نسل ہے کہ جس پر یہ فریفتہ ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ ہے عورت۔ عورت کے اوپر یہ عاشق بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر فریفتہ بھی ہوتا ہے، اس کا یہ دیوانہ بھی بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ حضرت مفتی صاحب، یہ جن عورت کے اوپر عاشق کیسے ہوتا ہے، فریفتہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس کے جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو مخلوقات ایسی ہیں، ایک کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، دوسرے کو نار سے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ جو دونوں مخلوقات ہیں یہ نظر نہیں آتی۔ ایک ہے فرشتہ، اس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ جو جنات ہیں اس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرشتہ بھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنات بھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں،
کیونکہ وہ ظاہراً نظر نہیں آتے، حسی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ایک ہوا ہوتی ہے، ہوا بن کر وہ کسی میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی شکلوں کا اظہار کرتا ہے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی کسی ڈراؤنی شکل میں، کبھی کون سی شکل، کبھی کون سی شکل۔ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف قسم کی شکلیں بنا لیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن عورتوں پر جنات فریفتہ ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہیں اور پھر ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جن عورتوں پر جنات فریفتہ ہوتے ہیں، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں، ان کی شرمگاہ میں اکثر درد رہتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے جسم میں کبھی تو بہت زیادہ برڈن ہوگا، بوجھ ہوگا، اور کبھی جسم بہت زیادہ ہلکا ہوگا۔ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کا جسم ایک پھول کی مانند ہے، اس کا وزن ہے ہی نہیں ہے، اور کبھی اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ ان سے چلا ہی نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات پیشاب والے راستے سے یعنی شرمگاہ سے پانی ٹپکتا رہے گا، اور عورت کو احساس بھی نہیں ہوگا، پانی بھی نکل رہا ہے لیکن احساس بھی نہیں ہو رہا۔ چوتھے نمبر پر جو عورت کی ماہواری کے ایام ہیں یعنی مینسز کے جو دن ہیں، ان کی ترتیب الٹ ہو جائے گی، ان کی ترتیب خراب ہو جائے گی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی نہیں آئیں گے کبھی آئیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ 2-3 مہینے تک مینسز بند ہو جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر علامت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہے گا، اکثر لڑائی جھگڑا رہے گا، اور یہاں تک نوبت آئے گی کہ عورت کا اپنے شوہر سے سنت عمل پورا کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، یعنی ہم بستری کرنے کو اس کا دل ہی نہیں کرے گا۔ جب یہ علامات پائی جائیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر کوئی جن مسلط ہو چکا ہے، کوئی جن فریفتہ ہو چکا ہے، کسی جن نے آپ کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جو ابھی میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب اس کا اور بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جن کا مسلط ہو جانا، کبھی آنا کبھی نہ آنا، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں ایسی ایسی مرضیں پیدا ہوں گی کہ ان کا علاج بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور کسی لیبارٹری میں، کسی ٹیسٹ میں، کسی مشینری میں وہ ظاہر بھی نہیں ہوں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، لیکن اندر ہی اندر جن دیمک کی طرح آپ کو کھا جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف، کہ وہ عورتیں کہ جن کے اوپر جن مسلط ہو چکے ہیں، جن ہیوی ہو چکے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے عمل۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم یہ کر سکتے ہیں، اور کرنا کم از کم آپ نے 7 دن تک ہے۔ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بغیر کسی ناغے کے۔ عمل جب بھی آپ نے کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا، بغیر ناغے کے ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، پانی گلاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پر وہ حضرات جو مریض ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ بھی کریں، اور جو ہمارے اس میسیج کو سنیں، ویڈیو کو سماعت فرمائیں، تو ان سے میری گزارش ہے اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اس کو کریں تاکہ آئندہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ تو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے
سورہ ناس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، گویا کہ ایک آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب پڑھنی کتنی مرتبہ ہے؟ کم از کم 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، کم از کم 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، یہ سورہ ناس میں یہ آیت آتی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر دیا اور فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یوں اپنے پورے بدن کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیر لینے ہیں، یوں یوں، پھر یوں کرنا ہے آپ نے، یوں کر کے پھر پانی پہ دم کیا اور پانی کا گلاس 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق آپ نے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا تو یقین کامل ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ یقین کامل سے آپ عمل کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے 8واں دن نہیں آئے گا، شیاطین شرارتی جنات آپ کی جان چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ بھی میری بہنیں اس مرض میں مبتلا ہیں اور جو نہیں بھی مبتلا، جس طرح کے مفتی صاحب نے بتلایا، اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی کے لیے آپ ایسے جنات کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔